بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اپنے بندے سے بات کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، مخاطب کرتا ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم براہ راست اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، اس لیے ہم جان نہیں سکتے کہ اللہ ہم سے کیسے بات کرتا ہے، کیا واقعی کرتا ہے یا نہیں۔ یہ تمام من گھڑت بات ہے۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ اپنے بندے سے ضرور بات کرتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں جنہیں اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ اللہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ وہ نشانیاں آخر کون سی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے اور ہمیں اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کس طرح بات کرتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو مکمل معلومات فراہم کی جائے گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والا، بھروسہ کرنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کو سنیں گے، جانیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا، آپ کے جینے کا سلیقہ، جینے کا طریقہ سب بدل جائے گا۔ آپ اللہ ہی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور دنیا میں ہی کیا آخرت میں بھی کامیاب ترین انسان بن جاؤ گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بہت دھیان سے سنیے گا اور دیکھیے گا۔ آپ کو ان تمام 5 نشانیوں کے بارے میں بتایا جائے گا جو آپ کی زندگی میں رونما ہوتی ہیں یا ہوں گی، لیکن آپ اس پر غور نہیں کرتے ہوں گے۔ اللہ آپ کو بلاتا ہے، اللہ آپ سے بات کرتا ہے، لیکن آپ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ آج آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں کہ آخر وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، پہلی نشانی ہے دل کا سکون یا بے سکونی۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ گناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن دل بے چین ہے، یا کبھی آپ نے نیکی کی اور دل کو سکون ملا؟ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ یعنی سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کبھی دل بے سکون ہو جائے تو سمجھ لیں یہ اللہ کی وارننگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے اور گناہ وہ ہے جس پر دل کانپے اور بے چین ہو۔ ایک شخص حرام مال کمانے جا رہا تھا لیکن دل بے سکون تھا، اسے لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہے رک جاؤ، یہ حرام ہے۔ اس نے باز گشت سنی اور رک گیا۔ یہ اللہ کا پیغام تھا۔ ایک عورت محتاج کو صدقہ دیتی ہے، فوراً دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام تھا کہ تم نے نیکی کی ہے۔ تو دل کا سکون یا بے سکونی اللہ کی گفتگو ہے۔ دوسری نشانی ہے دعاؤں کا قبول ہونا یا رک جانا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ 3 میں سے 1 فیصلہ کرتا ہے، یا تو فوراً دعا قبول کر لیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ ایک شخص دعا کرتا ہے اور کچھ ہی دن میں اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا جواب ہے۔ ایک ماں برسوں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے، آخرکار بیٹا ہدایت پر آ جاتا ہے، یہ اللہ کا جواب ہے۔ لیکن دیر سے
ایک شخص نوکری مانگ رہا تھا، نوکری نہ ملی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ادارہ کرپشن میں ڈوب گیا۔ یہ اللہ کا جواب تھا کہ تجھے نقصان سے بچایا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے محسوس کیا کہ دعا کے بعد دل ہلکا ہو گیا؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے دعا سن لی۔ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ اللہ کی براہ راست گفتگو ہے۔ تیسری نشانی، زندگی کے حالات میں تبدیلی، کبھی خوشی ملتی ہے کبھی غم۔ اللہ فرماتا ہے اور میں تمہیں خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ خوشی ملتی ہے تو یہ اللہ کا پیغام ہے کہ میرا شکر کرو، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ غم آتا ہے تو یہ اللہ کا پیغام ہے کہ صبر کرو اور میرا رخ اختیار کرو، ہم ضرور تمہیں آزما کر دیکھیں گے، یہاں تک کہ ہم واضح کر دیں کون جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک شخص کو اچھی نوکری مل گئی، یہ اللہ کا پیغام تھا، میرا شکر ادا کرو۔ ایک ماں نے بیٹے کو کھو دیا لیکن کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی بات تھی، صبر کرو میں تمہیں بہتر اجر دوں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور صبر اللہ کی براہ راست گفتگو تھی۔ خوشی اور غم دونوں اللہ کی باتیں ہیں، وہ ہمیں شکر اور صبر کی طرف بلاتا ہے۔ چوتھی نشانی ہے قرآن کی آیات کا براہ راست دل پر اثر کرنا۔ قرآن فرماتا ہے یہ قرآن لوگوں کے دلوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ کبھی آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اچانک ایک آیت دل کو ہلا دیتی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ ایک شخص سودی کاروبار میں تھا، اس نے آیت سنی، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ اس کا دل کانپ گیا، اس نے سود چھوڑ دیا۔ ایک عورت غم میں تھی، اس نے آیت پڑھی، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس کا دل روشن ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت سنی، شراب اور جوا شیطان کا گندا کام ہے، فوراً کہا ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی براہ راست گفتگو ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، کبھی محبت سے، کبھی تنبیہ سے، کبھی امید سے۔ کیا آپ نے سوچا کہ ایک آیت اچانک دل کیوں ہلا دیتی ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ پانچویں نشانی ہے دل میں اچانک پیدا ہونے والی رہنمائی اور سکون۔ کبھی آپ فیصلہ کرنے میں الجھے ہوتے ہیں، اچانک دل کہتا ہے یہ صحیح ہے، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے۔ سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے، اور برائی وہ ہے جس پر دل بے چین ہو۔ ایک شخص سودی کاروبار کرنے جا رہا تھا، دل نے کہا یہ غلط ہے، وہ رک گیا۔ ایک عورت تہجد میں رو رہی تھی، نماز کے بعد دل کو سکون ملا۔ یہ اللہ کا پیغام تھا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے وقت دل میں نور محسوس ہوتا ہے، یہ اللہ کا جواب ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا کہ اچانک دل کیوں کہتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے 5 نشانیاں دیکھی: دل کا سکون یا بے سکونی، دعاؤں کا قبول ہونا یا رک جانا، زندگی کے حالات میں تبدیلی، قرآن کی آیات کا براہ راست دل پر اثر کرنا، اور دل میں اچانک پیدا ہونے والی رہنمائی اور سکون۔ یہ سب نشانیاں اللہ کی گفتگو ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ وہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو آئیے اللہ کی ان باتوں کو سمجھیں، سنیں اور ان کے قریب ہو جائیں۔
پیارے ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ تک ان کو اچھے طریقے کے ساتھ پہنچایا جائے تاکہ آپ بھی اچھی طرح جان سکیں کہ اللہ ہم سے کس طریقے سے بات کرتا ہے، تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں اور اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی راہوں کو چن کر آخرت کی راہوں کو سنوارا جا سکے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلے کہ ہم سے بات کرتا ہے اللہ۔ اس کی بات کرنے کی 5 نشانیاں ہیں۔ وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، دل کا سکون یا بے سکونی۔ نمبر 2، دعاؤں کا قبول ہونا یا رک جانا۔ نمبر 3، زندگی کے حالات میں تبدیلی۔ نمبر 4، قرآن کی آیات کا براہ راست دل پر اثر کرنا۔ نمبر 5، دل میں اچانک رہنمائی اور سکون۔ یہ سب اللہ کی طرف سے باتیں ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، میں سن رہا ہوں، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 186۔ تو آؤ اللہ کی ان باتوں کو سمجھیں، سنیں اور اس کے قریب ہو جائیں۔ پیارے ناظرین، آئیے اللہ سے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول و منظور فرما لے۔ اب آپ بھی ہمارے ساتھ دعا کریں یا پھر آمین بولیں، اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی باتیں سمجھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے روک دے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب ہم بھٹک جائیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمیں صبر و شکر کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کا نور اور سینوں کا سکون بنا دے۔ اے اللہ، ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہے اور جو تجھ سے راضی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔